کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ انسانی زندگی میں سوچ کا بڑا اہم کردار ہے۔ اگر انسان کی اچھی سوچ ہے تو اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اگر انسان بری سوچ رکھتا ہے تو اس کے اعمال بھی برے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ایک انسان کی سوچ تو اچھی ہے اور اس کے اعمال برے ہوں، یا ایک انسان کے سوچ بری ہے اور اعمال اچھے ہوں۔ جیسی سوچ ویسے اعمال ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ سوچ کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ انسان کا عمل دیکھنا چاہیے، الفاظ دیکھنے چاہیے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے انسان کی سوچ سے ہی معاملہ شروع کیا ہے۔ جب کسی انسان کی سوچ تبدیل ہو جائے، وہ دلی طور پہ بدل جائے، حقیقی معنوں میں اسی وقت اس کے اندر تبدیلی اور انقلاب آتا ہے۔ مسند احمد میں صحیح روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا۔ اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے اس کو ڈانٹا، جھڑکا۔ آپ نے کہا اس کو جھڑکو نہ، اس کو میرے قریب کرو۔ اپنے قریب بلایا۔ قریب بلا کے آپ نے اس نوجوان سے 4 سوال کیے۔ فرمایا تیری والدہ کے ساتھ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو پسند کرے گا؟ کہتا لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاری کو پسند نہیں کرتے، کیا تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو پسند کرے گا؟ کہتا اللہ کی قسم کبھی پسند نہیں کروں گا۔ کہا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا عمل پسند نہیں کرتے، کیا تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی آدمی ایسا عمل کرے تو پسند کرے گا؟ لا واللہ، اللہ کی قسم میں ایسا پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے، تیری خالہ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے پسند کرے گا؟ لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے 4 رشتوں کا حوالہ دے کے اس سے جواب لیے، کیا تو پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس نوجوان کی سوچ کو تبدیل کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 دعائیں فرمائی۔ اللہم اغفر ذنبا، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطاہر قلبا، اور اس کے دل کو صاف کر دے، وحسن فرجا، اور اس کے وجود کی حفاظت فرما۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کے بعد اس نوجوان نے زندگی میں کبھی برائی کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں۔ آپ نے نفسیاتی طور پہ، دلی طور پہ اس کی سوچ کو ایسا تبدیل کیا کہ وہ ساری زندگی کے لیے ایک مخلص مسلمان بن گیا۔ تو اس لیے انسان کی سوچ تبدیل ہو جائے تو اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اور سوچ کے ساتھ اس کے سارے اعمال سنور جاتے ہیں۔ آئیے شریعت اسلامیہ میں جو سوچ ہے اس کے کئی درجات ہیں۔
انسان کے ذہن میں اچھے خیال بھی آتے ہیں اور برے خیال بھی آتے ہیں۔ اگر انسان کے ذہن میں برا خیال آ جائے، بس اوقات خیال آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کو عربی میں حاجز کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، جو خیال آئے دل و دماغ میں اور گزر کے چلا جائے، اس کو حاجز کہتے ہیں۔ اگر وہ خیال دل و دماغ میں جگہ ڈھونڈنا شروع کر دے، جگہ تلاش کرنا شروع کر دے، اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ اگر وہی خیال برائی کا خیال ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، جی میں باتیں کر رہے ہیں، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں، جو انسان اپنے دل میں باتیں کرتا ہے۔ اور تیسرا لمحہ یعنی اس برائی کے بارے میں باتیں، اگر انسان اس کو ختم کرنا چاہے وہ باتیں ختم ہو سکتی ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے الحم والقصد، انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں فلاں برائی کا کام کر لوں۔ اگر انسان اس ارادے کو بھی ختم کر دے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی برائی کا ارادہ کرے اور اس کے بعد برائی نہ کرے، اب برائی کا ارادہ کر کے برائی کو چھوڑنے والا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کے ارادے کے ساتھ ہی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہو جاتی ہے، اور اگر نیک عمل کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر برائی کا ارادہ کر کے بھی انسان چھوڑ دے، واپس پلٹ آئے، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور کوئی انسان برائی کا ارادہ کرے اور اس کے بعد پختہ ارادہ کر لے اور اس برائی کے لیے محنت اور کوشش شروع کر دے، جب کوئی انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ قتل کرنے والا، جرم کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، حضور یہ کیسے؟ جو قاتل ہے یہ مجرم ہے، اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی جرم نہیں، وہ بیچارہ قتل ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہوگی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کا کیا قصور ہے؟ قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، مقتول بھی اپنے گھر سے اس لیے نکلا تھا اسلحہ لے کے، ہتھیار لے کے، کہ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں قتل کر دوں گا، اس کو مٹا دوں گا۔ قاتل اور مقتول دونوں ایک ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے تھے، ایک کا وار چل گیا، وہ غالب آ گیا، قاتل بن گیا، دوسرا مقتول بن گیا اور مغلوب ہو گیا۔ چونکہ دونوں کا ارادہ ایک تھا، نیت ایک تھی، سوچ ایک تھی، اس لیے دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ آپ دیکھیے، اس نے قتل کیا نہیں، قتل ہوا ہے، لیکن اپنی اس بری نیت کی بنیاد پہ اور اس کے مطابق محنت اور کوشش کی بنا پہ اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا گیا اور وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں دیکھو، ایک آدمی دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، کوئی 5 سال کرتا ہے، کوئی 10 سال کرتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، 50 سال تک ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، اور اس کو بدلے میں جو جنت ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، آباد الآباد، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور جو آدمی دنیا میں گناہ کرتا ہے، 5 سال کرے، 10 سال کرے، 20 سال کرے، 50 سال کرے، اس کو جو بدلے میں جہنم ملنے والی ہے یہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کی جنت اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ حالانکہ گناہ تو چند سال کیے، نیک اعمال تو چند سال کیے، بدلے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیوں؟ پہلے یہ سوال اٹھایا، آگے پھر اس کا جواب دیا ہے
کہ جنتیوں کو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اس لیے رکھا جائے گا، ان کو دنیا کے اندر چند سال ملے نیک عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے 20 سال مل گئے، 50 سال مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس لیے ان نمازیوں کی سوچ اچھی بن چکی ہے۔ اب یہ 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال، 50,000 سال کی زندگی بھی بسر کریں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں گے۔ اس اچھی سوچ کی بنیاد پہ چند سالہ نیکیاں ہیں، بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اور ادھر بری سوچ رکھنے والا انسان جس نے چند سال گناہ کیے، یہ مجرم اور پاپی شخص، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس لیے رکھا جائے گا، اس کی سوچ بری ہے، اس کی سوچ بری ہو چکی ہے۔ اب اس نے 20 سال گناہ کیے، 50 سال گناہ کیے، اس کو 50,000 سال بھی مل جائے، یہ برے گناہ ہی کرتا رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے گا۔ اس بری سوچ کی بنیاد پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ہماری سوچ کا ہماری زندگی پہ کتنا گہرا اثر ہے۔ جامع ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دنیا 4 قسم کے بندوں کی ہے، دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا ہے، مال بھی عطا کیا ہے، اب علم کے ذریعے سے وہ رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور اپنے علم سے لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، اور جہاں ضرورت پیش آتی ہے مال خرچ کرنے کی، وہ لوگوں پہ مال بھی خرچ کرتا ہے، مال کے ساتھ لوگوں کی ضرورتیں حل کرتا ہے اور لوگوں کا خیال رکھتا ہے، مال کے ساتھ بھی لوگوں کا تعاون اور علم کے ساتھ بھی لوگوں کا تعاون کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ بندہ جنت کے اندر بہت بلند مقام پہ ہوگا، جنت کے 100 درجات ہیں، اللہ اس کو بلند رتبہ نصیب فرمائیں گے جو اپنا علم اور اپنا مال لوگوں کے اندر خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، مال نہیں دیا، وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، دینی مسائل سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، لیکن مال نہیں ہے، اس کے دل میں ایک خواہش ہے، ایک سوچ ہے، اللہ اگر میرے پاس بھی فلاں بندے کی طرح مال ہوتا، جس طرح وہ علم بھی خرچ کر رہا ہے، علم سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، مال سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اللہ میرے پاس بھی مال ہوتا، آج بھی میں جس طرح علم کے ساتھ لوگوں کو فیض یاب کر رہا ہوں، مال کے ذریعے سے بھی لوگوں کی ضرور خیر خواہی کرتا جس طرح فلاں بندہ کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں پہلا بندہ عمل کر کے بلند مقام حاصل کرے گا جنت میں، اور دوسرا بندہ اپنی اچھی سوچ کی بنیاد پہ جنت میں اس بندے کے ساتھ ہوگا، اچھی سوچ کی بنیاد پہ۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم نہیں دیا، مال سے نوازا ہے، مال بے تحاشا ہے، وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، بدماشی پہ، فحاشی پہ، عریانی پہ، جہاں جہاں خرچ کر سکتا ہے، جس طرح کہ آج دنیا داروں کا رویہ ہے کہ وہ بے تحاشا پیسہ بہا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اس طرح وہ مال خرچ کرتا ہے اور بے دین شخص ہے، ایسا شخص جہنم کے اندر بدترین جگہ پہ ہوگا۔ اور چوتھا وہ شخص جس کو اللہ نے علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا، اور اس کے ذہن میں ایک سوچ ہے، دماغ کے اندر ایک سوچ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے، کیا سوچ ہے، اگر فلاں بندے کی طرح میرے پاس مال ہوتا، جس طرح اس نے اپنے بیٹے پہ کروڑ روپے لگا دیا، میں بھی اسی طرح لگاتا، میرے پاس مال ہوتا، جس طرح فلاں بندے نے فلاں موقع پہ اتنے فضول خرچی کی ہے، میں بھی اسی طرح کرتا۔ اب یہ بندہ خالی سوچ رکھتا ہے، عمل نہیں کر رہا، فقیر ہے، کنگال ہے، قلاش ہے، لیکن سوچ یہ ہے اگر مال ہوتا، جس طرح فلاں نے مال اڑایا ہے میں بھی اسی طرح اڑا دیتا، جس طرح فلاں نے مال بہایا ہے میں بھی اسی طرح بہا دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ فقیر شخص، کنگال شخص
اپنی اس بری سوچ کی بنیاد پہ جہنم میں اس برے شخص کے ساتھ ہی ہوگا۔ انسانی زندگی میں سوچ کا کتنا اہم کردار ہے، اس لیے اپنی سوچ کو درست کرو۔ سوچ کا یعنی پہلا نقصان، جب سوچ پختہ ارادہ بن جائے اور انسان اس کے مطابق محنت اور کوشش شروع کر دے، اس کا بس نہ بھی چلے، عمل نہ بھی کر سکے، اس کا نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کے قاتل کی مثال میں نے دی، حدیث پیش کی آپ کے سامنے۔ اور بری سوچ کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جو انسان ہر وقت برا سوچے، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں برائی چھائی ہے، یاد رکھیے یہ شخص ضرور ایک وقت آتا ہے یہ وہ برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جو زانی شخص ہے یہ ماں کے پیٹ سے زانی پیدا نہیں ہوا، حالات و واقعات نے، اس کی بری سوچ نے، بری صحبت نے اس کو اس گھنونے فعل تک پہنچایا ہے۔ قاتل پہلے دن سے قاتل نہیں تھا، صحیح انسان تھا، لیکن اس کی بری سوچ نے اس کو اس برے فعل تک پہنچا دیا۔ ڈاکو چور پہلے دن سے یہ ڈاکو چور نہیں تھے، ان کی بری سوچوں نے ان کو اس برے فعل تک پہنچایا۔ اور ایک قاری قرآن، عالم دین، اور ایک بڑا شخص جو نامی گرامی شخص ہے، وہ پہلے دن سے ان صلاحیتوں کا مالک نہیں تھا۔ ماں باپ کی اچھی سوچ نے، اپنی ذاتی اچھی سوچ نے اس کو قاری قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، اور ایک بلند رتبے پہ پہنچا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اچھی سوچ رکھیے۔ جو انسان بری سوچ رکھتا ہے، ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ برا فعل کر بیٹھتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابی بیان کرتے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی، اگر کوئی آدمی بدکاری کی حالت میں پایا گیا، 4 گواہ پیش ہو جائے، تو اس شخص کو اگر وہ شادی شدہ ہے رجم کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی، کہا حضور یہ بتلائیے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو دیکھ لے، اپنی بیوی کو دیکھ لے کسی غیر مرد کے پاس، اگر وہ گواہ تلاش کرنے جائے تو ظاہر بات ہے وہ گواہ جب تک آئیں گے وہ بھاگ جائیں گے، اس کے بارے میں بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، صحابی کہتے مبتلیت الا بقولی، میں اپنی اس سوچ کی وجہ سے، اپنے اس قول کی وجہ سے سوء اتفاق ہوا کہ میرے گھر کے اندر میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے پاس پا لیا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ جو بری سوچ رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت ضرور وہ کام کر بیٹھتا ہے۔ میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آ گیا، کہتے میں اپنی بات کی وجہ سے ازمائش میں آ گیا، اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے اسپیشل الگ حکم جاری کیا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس حالت میں پائے تو وہ میاں بیوی دونوں عدالت میں آئیں گے اور وہ 4 قسمیں اٹھائیں گے، 5ویں مرتبہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، تو یہ لعان کی ایک الگ صورت نازل ہو گئی۔ تو بہرحال جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس صحابی نے جو بری سوچ سوچی، ایک قول، ایک بات اس کے ذہن میں آئی، صحابی کہتے ہیں میں اپنی بات کی وجہ سے ازمائش میں آ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی سوچوں کو درست کرو۔ یہ بری سوچ انسان کی دشمن ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار انسان، بڑے بڑے عقل مند اور دانا انسان بری سوچ کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور بری سوچ جو ہے یہ انسان کو مایوس کر دیتی ہے، انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ کسی بیمار سے پوچھو کیا حال ہے، تو کوئی حال نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ پہلے 6 مہینے تک میرا بیٹا بیمار رہا ہے، اس کا علاج کروایا، بڑا پیسہ خرچ کیا، اس کے بعد بیوی بیمار ہوگی، 2 مہینے تک بیوی بیمار رہی ہے، اور اب بیوی بہتر ہوئی تو میں خود بیمار ہو گیا، کوئی حال نہیں ہے، مایوسی چھائی ہے۔ اور اسی طرح لوگوں سے مایوس، کوئی فلاں تیرا دوست ہے، اس کا کیا حال ہے؟ آج کل کون دوست ہوتے ہیں، لوگ مفاد پرست ہیں، دوستوں سے مایوس۔
آپ کی بیوی کا کیا حال ہے؟ اس کی صحت ٹھیک ہے؟ وہ حال اس کا کیا ہونا ہے، بس وہ من مانی کرنے والی ہے، اس کو کیا پتا خاوند کی اہمیت کیا ہے۔ بیوی سے مایوس، ساتھیوں سے مایوس، اللہ سے مایوس، یعنی مایوسی انسان پہ چھا جاتی ہے۔ یہ ہے جو انسان ہر وقت بری سوچ سوچتا ہے۔ آخر میں اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ انسان مایوس ہو جاتا ہے، ہر کسی سے مایوس، اور مایوس انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ اس کو بیوی پہ اعتماد، نہ دوستوں پہ اعتماد، نہ اولاد پہ اعتماد، نہ رب پہ اعتماد۔ ایسا مایوس شخص ناکام ہی ناکام ہے، نامراد ہے۔ جو انسان بری سوچ رکھتا ہے، بری سوچ اس کے لیے برائیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہاں بری سوچ انسان کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانی، کسی کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا اس نے فلاں بات کہی ہے اس وجہ سے کہی ہوگی، اس نے فلاں جملہ کہا اس وجہ سے کہا ہوگا، اپنی طرف سے ایک تصور قائم کر لینا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بدگمانی ہے۔ فلاں جگہ پہ گیا، اس کی یہ نیت ہوگی، اس کا یہ ارادہ ہوگا۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہے، ان سے بچو۔ بلکہ حدیث کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں کسی کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں۔ اور بدگمانیوں کے بنا پہ ہمارے معاشرے میں کتنے اختلاف ہیں، کس قدر اختلاف۔ اور جب کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی، یہ بدگمانی پہلا گناہ ہے، آگے پھر برائیوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، مسلمانوں کے عیب نہ ٹٹولو، عیب نہ تلاش کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ جو کسی کے بارے میں بدگمان ہوگا یہ کہاں جاتا ہے، کدھر رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے خود یا کسی کو لگائے گا، یہ پتہ کرو اس کا۔ جب جاسوسی، مسلمان کی جاسوسی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک تو حکومتی ادارے جو نظام کو بہتر رکھنے کے لیے یہ اپنی جگہ پہ اس کی اجازت ہے، لیکن بلا وجہ کسی مسلمان کے عیب ٹٹولنا، عیب تلاش کرنا، اور میرے اندر ہزاروں عیب، آپ کے اندر ہزاروں عیب۔ اور میرے بھائیوں، اگر میرے عیوب، آپ کی عیوب اور ہر مسلمان کو عیوب اگر اس کے عیبوں کی ایک فہرست بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دی جائے، کیا خیال ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھ سکے؟ یہ میرے اللہ نے پردے ڈالے، من ستر مسلمن سترہ اللہ۔ اور میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر ہزاروں عیوب موجود ہیں، اس کے باوجود اپنی ذات سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہزاروں عیب ہونے کے باوجود میرا اور تیرا اپنی ذات سے پیار ہے۔ دوسرے مسلمان بھائی کا ایک عیب میرے اور تیرے سامنے آیا، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیسے انسان ہے، اپنے ہزاروں عیوب گوارا ہے، برداشت ہے۔ مسلمان بھائی کا، بیوی کا، بیٹے کا ایک عیب گوارا نہیں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جاسوسی شروع کر دیتے۔ جب جاسوسی شروع کی، جاسوسی سے، اور جو انسان کسی چیز کو تلاش کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور مواد مل جاتا ہے۔ جاسوسی کے بعد پھر اگلا گناہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی بندہ کسی بندے کی غیبت نہ کرے۔ جب پتہ چل گیا فلاں کے اندر یہ گناہ ہے، یہ عیب ہے، یہ غلطی ہے، پھر بتائیں گے ہاں جی ابراہیم آپ کو پتہ چلا فلاں بندے کے بارے میں؟ نہیں جی فلاں کے اندر یہ عیب، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے آپ خود دیکھا ہے، فلاں بندے نے دیکھا ہے۔ غیبت کا دروازہ شروع ہو گیا۔ بنیاد کیا ہے؟ بری سوچ، اس کی بنیاد بری سوچ۔ ہاں عبداللہ آپ نے دیکھا، سنا نہیں فلاں بندے کے بارے میں؟ کیا ہے؟ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس طرح عیوب، غیبت شروع ہو گئی۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ فرماتے ہیں تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو۔
کوئی دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے. اسی لیے اللہ فرماتے تم ناپسند کرتے ہو. جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے اسی طرح غیبت بھی ناپسند ہے. اور یہاں پہ رک کے ایک نقطہ مزید سمجھ لے. علماء نے لکھا ہے عام لوگوں کی غیبت کرنا اتنا گناہ ہے جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. لیکن اگر کسی عالم دین کی غیبت کی ہے, کسی عالم کی غیبت کی ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس گوشت کے اندر زہر ملا دو, زہر آلود گوشت, وہ اس سے زیادہ نقصان دہ. تو عالم کی غیبت زیادہ نقصان دہ ہے. کیوں؟ جب عالم کی غیبت ہوگی لوگ نفرت کریں گے دین سے. عالم کی غیبت ہوگی لوگ نفرت کریں گے نماز سے. جب عالم کی غیبت ہوگی دنیا کے سارے عالم لوگ ان کو گالیاں دیں گے. کسی کا کوئی عیب سامنے آ گیا, عالم بھی ایک انسان ہے, انسانوں میں سے ایک انسان ہے, اس لیے اس کے ساتھ بھی آپ انسانوں والا ہی سلوک کریں. اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہو جائے اصلاح کی کوشش کرے, اس کے عیب پر بھی پردہ ڈالے. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں عوام الناس اس کی بھی غیبت ہے, علماء کی بھی غیبت ہے. ایک ماحول ایسا چل نکلا ہے. اور یہ سوشل میڈیا تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہمیں مل گیا. اس طرح کسی آدمی کا کوئی معاملہ بن نہ جائے, اس طرح دروازے کھل جاتے ہیں برائیوں کے, اور اس کے ایسے ایسے کلپ نکالتے ہیں, ایسی توہین اور تذلیل کرتے ہیں. یاد رکھیے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. آئیے, بری سوچ اس کی وجہ سے انسان کے لیے برائیوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں, کیسے برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں, بلکہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم, لوگوں تمہارے اندر پہلے لوگوں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی. جو جو برائیاں پہلے لوگوں میں تھی وہ تمہارے اندر آ جائیں گی. حتیٰ کہ اگر کوئی ان میں سے سانڈے کی بل میں داخل ہوا تم بھی داخل ہوگے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا پہلے لوگوں میں سے اگر کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی, اس امت کے اندر بھی ایسا بد نصیب پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا. پہلے لوگوں کی بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر جائیں گی. پوچھا کہ حضور وہ بیماریاں کون سی ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء, حسد اور بغض یہ بیماریاں سرایت کر جائیں گی. جلنا, کسی کی نعمت دے کے, کسی کا عہدہ دے کے, کسی کی عزت دے کے, پروٹوکول دے کے جل جانا. حسد کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے. اور حسد یہ تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے, نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. حسد کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, حسد کی آگ میں خود ہی چلا کرے, حسد کی آگ میں خود ہی چلا کرے, وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے. عزت کا مالک میرا رب ہے, وہ عزت دینے والا ہے, جس کو چاہے عزت دے دے, جس کو چاہے ذلیل کر دے. کسی کی عزت دے کے, کسی کا اچھا مکان دے کے, کسی کا اچھا عہدہ دے کے آدمی حسد کرنے لگے, یہ تو کوئی عقل نہیں. اور پھر حاسد خود بخود ہر وقت کڑتا رہتا ہے, اپنے آپ کو مریض بنا لیتا ہے. اور حسد سے اگلی بیماری فرمایا والبغضاء, بغض, یہ بھی بری سوچ کا نتیجہ ہے. دوسرے کی نعمت دے کے ہر وقت انسان جلتا ہی رہے, جس کو آپ پنجابی میں کوڑ کہتے ہیں, کہتے ہیں فلاں کے دل میں بڑا کوڑ ہے. کوڑ کی بیماری, دل کے اندر بس کسی کی اچھائی اس کو برداشت ہی نہیں ہے, کسی کی عزت اس کو گوارا ہی نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بغض کی بیماری ہے, آپ نے فرمایا یہ بغض کی بیماری ہی الحالقہ, یہ مونڈ کے رکھ دیتی ہے, صفایا کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کا سر مونڈتی ہے, بلکہ تحلق الدین, یہ انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے. بغض ایسی بیماری ہے جس سے انسان کے دین کا صفایا, دین برباد ہو گیا. جس کا دین برباد ہو گیا
وہ نجات کیسے پائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، حسد اور بغض کی بنیاد بھی بری سوچ ہے، بچو اس سے۔ اور حسد اور بغض خطرناک بیماری ہے، ہمیشہ اچھی سوچ پیدا کرو تاکہ ان بری بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور اسی طرح بری سوچ انسان کو مشرک اور منافق بنا دیتی ہے۔ یہ ایسے تو نہیں مشرک بنے، ایسے تو منافق نہیں بنے، پیچھے بری سوچ ہے، پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے جس کی بنا پہ یہ مشرک اور منافق بنے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو عذاب دیں گے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ الظانین باللہ ظن السوء، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے والے، اللہ کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں۔ یہ بیماری مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ یہ توہم پرستی کیا ہے؟ بدشگونی کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کے بارے میں بری سوچ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے، ایک بادشاہ صبح سویر گھر سے نکلا، آگے ایک لنگڑا شخص جا رہا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اس کو پکڑو اور جیل میں بند کر دو۔ صبح سویر میرے راستے پہ آ گیا، منحوس آدمی ہے، لنگڑا کے جا رہا ہے، جیل میں بند کر دیا۔ یہ بادشاہ اپنے کام پہ چلا گیا، جب شام کو واپس آیا کہا اس لنگڑے شخص کو بلا کے لاؤ۔ لایا گیا، اور منحوس آدمی، آج تو صبح سویر میرے راستے پہ آ گیا، میرے اوپر نوست چھا جاتی تو کون ذمہ دار تھا؟ آئندہ سے تو میرے راستے پہ نہ آنا، اس راستے سے صبح سویر نہ گزرنا، جا بس تجھے آزادی ہے، یہ شرط ہے کہ آئندہ سے میرے راستے پہ نہ آنا۔ یہ لنگڑا شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کریے، کیا سوال ہے؟ کہا آپ صبح سویر گھر سے نکلے، مجھے دیکھا، آپ جس کام کے لیے جا رہے تھے آپ کا کام ہوا کہ نہیں؟ کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی؟ کہا ٹھیک معمول کے مطابق ہوا ہے، کوئی پریشانی نہیں آئی، جو ارادہ تھا، نیت تھی، وہ کام ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بات یہ ہے آپ نے صبح سویر مجھے دیکھا، آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی، سارے کام ہو گئے۔ صبح سویر میں نے آپ کو دیکھا تو میرا سارا دن جیل میں گزرا ہے، منحوس کون بنتا ہے؟ وضاحت کریں، کون ہے منحوس؟ ایسے ہم نے نوست کی تعریفیں کر رکھی ہے، یہ نوست ہمارا وہم ہے، بسا اوقات ہم خود منحوس ہوتے ہیں اور وہ نوست دوسرے پہ جو نا ڈال رہے ہوتے۔ یاد رکھیے مسلمان منحوس ہو ہی نہیں سکتا، منحوس کافر ہے، منحوس مشرک ہے اور منحوس منافق ہے۔ مسلمان کسی صورت میں منحوس نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس کے عقائد میں نفاق آ جائے، کفر آ جائے، شرک آ جائے۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں اور منافقوں کے عذاب بیان کیے ہیں جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہے، بری سوچ رکھتے ہیں۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یہ جو بری سوچ رکھتے ہیں نا، اس بری سوچ کا وبال ہی نہیں پہ آئے گا، بری سوچ کا وبال بھی ہوتا ہے، کوئی نہیں پہ آئے گا۔ وغضب اللہ، ان پر اللہ کا غصہ ہے، ولعنہم، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وأعد لهم جہنم، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 5 عذاب اللہ نے بیان کیے، ان کے 5 جو اللہ کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں۔ آئیے بری سوچ کے نقصانات آپ نے سنے، اب بری سوچ کا علاج آپ کیسے کر سکتے، اس کو مثبت کیسے بنا سکتے؟ سب سے پہلی بات، اللہ سے تعلق مضبوط کرے اور اللہ کا کبھی شکوہ نہ کرے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کسی نے حال پوچھ لیا کیا حال ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میری آنکھیں بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک،
دماغ بھی ٹھیک، دل بھی ٹھیک، سارا جسم ٹھیک ہے، بخار ہوا ہے اللہ پاک شفا دے گا، کوئی بات نہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تیمارداری کے لیے کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جسم کے سارے اعضاء صحیح ہے، یہ تھوڑی سی چوٹ آئی ہے، ٹانگ ٹوٹی، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرے بارے میں جو سوچے میں ویسے کر دیتا ہوں، جو وہ سوچتا ہے خیال کرتا ہے میں ویسے کر دیتا ہوں۔ لو جی مسئلہ ہمارے اختیار میں ہو گیا، ہم جو اللہ کے بارے میں سوچے اللہ ویسے کر دے گے۔ انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر ہم اچھا سوچے اللہ ہمارے لیے اچھائیوں کے دروازے کھول دیں گے، اگر ہم برا سوچے اللہ ہمارے لیے برائیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی رونقیں بحال فرمائے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں، اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو لیا اور مکہ کی وادی میں پہنچے۔ وقت تھوڑا ہے، میں وہ قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتا، خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جنگل بیابان ہے، پہاڑ خشک ہے، خشک پہاڑ، اور دور دور تک نہ انسان ہے نہ حیوان ہے نہ کوئی پرندہ ہے، نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ ہی کوئی سبزہ ہے، ایسی وادی۔ اس وادی میں اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو بٹھایا، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے اور اس کے ساتھ ایک تھیلے کے اندر کھجوریں، وہ ان کے پاس رکھ دی۔ اپنی سواری پہ سوار ہو کے بتایا کچھ نہیں، جنگل میں بیوی اور بچے کو بٹھایا، بتایا کچھ نہیں، اپنی سواری پہ سوار ہو کے جب اس کا رخ موڑا تو بیوی نے سمجھا یہ تو جانے لگے ہیں، کہا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ بیوی نے انداز بدلا، سوال بدلا، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اشارہ کیا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیوی نے اس وقت ایک جملہ کہا، بی ہاجرہ نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اذ لا یضیعنا، اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وقت اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور لوگوں ظاہری اسباب، کبھی اس تصور میں جاؤ مکہ میں اللہ آپ کو لے جائے، وہاں کھڑے ہو کے بی بی ہاجرہ اور اس کے شیر خوار بچے کا تصور اپنے دل و دماغ میں لاؤ اور پھر سوچو جب بیوی نے یہ جملہ کہا اس کا اللہ کی ذات پہ کتنا اعتماد تھا، کتنا بھروسہ تھا۔ ظاہری کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سبب نہیں نظر آ رہا، کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے، مکمل اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے۔ بی بی نے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ مکہ کی وادی۔ آج اس بات کی شاہد ہے، بی بی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہ نے اس جملے کی اتنی قدر کی، اس مکہ کی آبادی کو اس قدر آباد کیا اور وہاں ایسا شہر آباد ہوا اور وہاں اللہ کا گھر بنا۔ دنیا کے اندر ہر مسلمان کسی خطے میں رہنے والا ہو اس کا دل بیت اللہ کے ساتھ تڑپتا ہے، جس نے دیکھا ہے وہ دوبارہ جانے کا خواہشمند ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی خواہشمند ہے۔ اللہ نے اس مکے کی بستی کو اتنا محبوب بنا دیا، اس کے پیچھے اس بی بی کا ایک جملہ، اللہ ہمیں ضائع، اور پھر اللہ نے اس بی بی کی اداؤں کو اتنا پسند کیا، اس نے پریشانی کے عالم میں چکر لگائے صفا مروہ کے، اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے یہ طریقہ اور نمونہ بنا دیا۔ اور میرے بھائیوں بی بی ہاجرہ نے اللہ پہ اعتماد کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے لیے آسانیاں پیدا کی اور قیامت تک کے لیے اس کی یادگار کو باقی رکھا۔ کیا خیال اللہ پہ ہم اعتماد کریں گے اللہ ہمارے اوپر مہربانیاں نہیں فرمائیں گے، آسانیاں نہیں فرمائیں گے؟ یہ پہلا علاج، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، دنیا جہان کی مصائب آپ پہ ٹوٹ پڑے
گھبراؤ نہ، فلستو بالی، کہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حین اقتل مسلمہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسلام کی حالت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے مصائب آ جائے زبان پہ یہی ہو، یار میرا اللہ اوپر بیٹھا ہے، مجھے نقصان نہیں ہے، ساری دنیا دشمن بن جائے، آگ میں ڈال دے، رب نہ جلانا چاہے کوئی جلا نہیں سکتا۔ خیر وقت بہت تھوڑا ہے، میں 2 علاج اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا علاج یہ ہے، کسی بھائی کا کوئی عیب سامنے آ جائے، فلاں میں یہ غلطی ہے، گناہ ہے، تو یہ نہیں بس سنتے ہی میں جی اس کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بیان جاری کر دو، نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی بھائی کا کوئی عیب سامنے آئے، آپ اس کو سب سے پہلے اس کے بارے میں بہانے تلاش کرو، اس وجہ سے اس نے یہ بات کہی ہوگی، اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہوگا، عذر اور بہانے تلاش کرو۔ کتنے تلاش کرو؟ 70 عذر تلاش کرو، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی۔ اگر کوئی عذر بہانہ مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو کہو کو بہانہ ہوگا، کو عذر ہوگا، کو وجہ ہوگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ خیر وقت مختصر ہے۔ تیسرا علاج یہ ہے، اگر کسی بھائی کا کوئی عیب سامنے آ جائے، اس نے یہ جرم کیا ہے، پھر کیا طریقہ ہے؟ اس کی خوبیوں کو دیکھو۔ آئیے ایک حدیث صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کو کہا ایسے کرو گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، روضہ خاخ ایک جگہ ہے وہاں پہ پہنچو، وہاں پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ انہوں نے گھوڑے دوڑائے، وہاں پہنچے، واقعتاً وہاں ایک عورت جا رہی تھی، اونٹ پہ سوار ہے، اس کی مہار کو پکڑا، نیچے بٹھا دیا، بی بی تیرے پاس خط ہے، خط پیش کر۔ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ اس کے سامان کو پکڑا، تلاشی لی، خط نہ ملا۔ حضرت زبیر ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے اس بی بی کے پاس خط نہیں ہے، لیکن ایمان اپنا اپنا، ایمان ہے اپنا اپنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، میرے نبی کی زبان سے آج تک جھوٹ نہیں نکلا، میرے نبی نے کہا ہے روضہ خاک کے مقام پہ بی بی جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے۔ کہا بی بی خط نکال دے ورنہ تیری عزت کو بمال کر دیا جائے گا۔ جب دھمکی لگی، بی بی نے اپنی بیڑیوں سے خط نکال کے دے دیے، یہ خط ہے۔ خط لے کے آئے، مدینہ میں صحابہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو پڑھا۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین مکہ سے صلح کر لی تھی، کچھ شرائط پہ انہوں نے وہ شرائط توڑ دی، آپ نے مکہ پہ دوبارہ چڑھائی کا پروگرام کیا۔ مکہ پہ حملے کا جب پروگرام بنایا، آپ نے صحابہ کو کہا راز فاش نہیں کرنا۔ اس خط کے اندر اس راز کو فاش کیا گیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ خط میں لکھا من حاتب ابن ابی بلتا الی قریش مکہ، حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے قریش مکہ کی طرف یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا اینا حاتب، حاتب کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ انہو خان اللہ و رسولہ، اس نے اللہ کی بھی خیانت کی ہے اور رسول کی بھی خیانت کی ہے اور مومنوں کی بھی خیانت کی ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جا۔ ہاں حاتب کیا معاملہ ہے؟ حضور معاملہ کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس جتنے مہاجر ہیں ان کے وہاں رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کی بنا پہ ان کے بچوں کا خیال کیا جاتا ہے، میری وہاں رشتہ داری نہیں، میں باہر سے آ کے آباد ہوا، میرا اکیلا ہی گھر تھا، میں یہاں آ گیا، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، مجھے پورا یقین اللہ اپنے نبی کو فتح عطا کریں گے، مجھے پورا یقین ہے، نہ میں مرتد ہوا نہ میں نے کفر کو پسند کیا، میں مسلمان ہوں، اس بنا پہ مجھ سے کوتاہی ہوگی۔ جنگی راز فاش کرنا آج کے جدید دور میں بھی اس کی سزا قتل ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہی مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حاتب بن ابی بلتا کے بارے میں کتنا بڑا عیب سامنے آیا جس کی سزا قتل ہے، لیکن اپنے پرانے دوستوں کو یاد تو رکھنا چاہیے۔ فرمایا انہو بدریون، یہ بدری صحابی ہے اور یہ بدر میں نکلا تھا تلوار لے کے، ڈھال لے کے، دشمنوں کے مقابلے میں، جب اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، یہ بدر میں آیا تھا، اور بدریوں کے بارے میں رب نے آسمان سے جھانکا
جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ رب نے جھانک کے کہا بدریو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو مرضی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کتنا بڑا عیب سامنے آیا تو آپ نے اس کی خوبی کو یاد کیا کہ یہ بدری ساتھی ہے، بدری صحابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیوی کا کوئی عیب سامنے آ جائے، دوست کا سامنے آ جائے، کسی کا بھی عیب سامنے آ جائے تو آپ اس کی خوبیوں کو بھی یاد کر لیں۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے تو آپ اس کی خوبی کو دیکھ لیں۔ سادہ مفہوم اس کا یہ ہے، آپ ایک فہرست خامیوں کی بنائیں، دوسری فہرست خوبیوں کی بنا لیں، پھر موازنہ کریں، خوبیاں زیادہ ہے خامیاں زیادہ ہے، اس کے بعد فیصلہ کر لیں۔ یہاں تو لمحوں کے اندر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تیسرا علاج، کسی کا عیب سامنے آ جائے اس کی خوبیاں بھی دیکھا کرو، پھر بعد میں موازنہ کر کے فیصلہ کیا کرو، اچانک فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بھلا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، ہماری سوچ کو مثبت بنا دے، منفی سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔